بسم الله الرحمن الرحيم. بني الإسلام على خمس: شهادة الله لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا. حدیث نمبر 2: عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے چند اور 70 شعبے ہیں. ان میں سے سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور ان میں سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، اور شرم و حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. حدیث کو پہلی والی حدیث کس کتاب میں ہے؟ پہلی والی حدیث کو آپ نے کس کتاب سے لکھا ہے؟ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اسلام کا حقیقی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ اسلام کا لغوی معنی یہ ہے کہ سلامتی، اور حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، دل جمع کر کے نماز پڑھا جائے اور ہمیشہ پڑھا جائے. زکوٰۃ کس پر فرض واجب ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ عاقل بالغ پر زکوٰۃ واجب ہے، اور جو مکلف ہو اور مالک نصاب. مالک نصاب کب ہوتا ہے؟ مالک نصاب جبکہ خود کا مطلب کہ ضروریات کے مسکن کے علاوہ اتنا پیسہ ہو کہ اس میں مطلب 40,000 وغیرہ کر پائے. 40,000 روپیہ ہر زمانے میں؟ روپیہ کلو چاول تو ہر زمانے میں نہیں، 50 روپیہ کلو چاول ہر زمانے میں تھا. ہر زمانے میں نہیں، اتنا ہو کہ اس میں سے وہ پیسہ نکال سکے 1,000 یا اس میں. حدیث صحیح کسی کہتے ہیں؟ حدیث صحیح وہ حدیث ہے کہ ہر زمانے میں ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہو، اور کسی بھی زمانے میں راوی 4 سے کم نہیں ہوا اس کو روایت کرتا. حدیث صحیح کہتے ہیں. دوسری حدیث میں کہا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اس کی وضاحت کرو. عمادت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، ازالہ کرنا، اور اذا یا اذا سے ہم ایسا اس مراد ہے جس کے ذریعے سے
کوئی ایسا اس سے مراد ہے جیسے کہ گندگی ہو گئی، لکڑی کانٹا ہو گیا. راستے سے ان چیزوں کو ہٹانا بھی کیا ہے؟ ایمان کی خصلت میں سے. چلو آگے اور سنائیے کیا کیا جاتی ہیں. آپ واپسی آتے ہیں. پانچویں حدیث سنائیے کتاب ایمان سے. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے؟ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اگر کسی نے کسی کو زبان سے تکلیف دے دیا ہاتھ سے تو مسلمان نہیں رہے گا. وہ بالکل مسلمان رہے گا لیکن وہ کامل مسلمان نہیں ہوگا. جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. تو اگر کسی نے لات مار کر تکلیف پہنچا دیا، سر مار کر تکلیف پہنچا دیا تو یہاں پر یہ دو چیزیں قید لگائی گئی ہے، لیکن اگر کسی بھی طریقہ سے تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے تو وہ کامل مسلمان ہے. کیسے اس کو واضح کرو. جیسے کہ کوئی کسی کی عیب کو ظاہر کر رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے. صرف زبان اور ہاتھ کا ہی ذکر کیوں کیا؟ زبان اور ہاتھ کے علاوہ سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے کہ زیادہ تر زبان سے ہی لوگ انسان کو تکلیف دیتے ہیں یا پھر جا کر کے ہاتھ سے لوگوں کے مال کو ہڑپتا ہو گیا. اس وجہ سے ان دونوں کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام زمانے جاہلیت میں کیا تھا؟ عبد الشمس تھا. اسلام لانے کے بعد کیا نام ہوا؟ عبد الرحمن. پھر ابو ہریرہ سے وہ مشہور ہو گئے. ابو ہریرہ سے اس وجہ سے منسوب ہو گئی کہ ان کو بلی کے بچوں سے بہت زیادہ دلچسپی تھی. ایک دفعہ بلی کے بچے کو اپنے آستین میں لیے ہوئے تھے تو آقا کریم نے آپ کو آواز دی یا ابا ہریرہ، یعنی اے بلیوں والے. اسی دن سے آپ اس لقب سے مشہور ہو گئے. آپ نے ابو ہریرہ پڑھا. ابو ہریرہ کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ یہ حرف جان ہے اور یہ حالت در میں ابو کا اس کا لقب ہوتا ہے حضرت میں یا کے ساتھ. کون یا کے ساتھ؟ اس یا کے ساتھ اس کے بعد کے ساتھ. برکات نماز کے باب سے پہلی حدیث شمار کے اعتبار سے چھٹی حدیث. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنب الكبائر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبائر گناہ سے بچا جائے. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 هل يبقى
من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور اس میں روزانہ 5 دفعہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا ہرگز نہیں، اس کے جسم پر کچھ میل باقی نہ رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 وقت کی نماز کی مثال ہے کہ اللہ رب العزت ان کے برکت سے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. ثم أي؟ قال الجهاد بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سے اعمال سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو پسند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا. پھر میں نے عرض کیا پھر کون سے اعمال؟ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نے عرض کیا پھر کون سے اعمال؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان رکاوٹ نماز ہے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال بندہ مومن اور کفر کے درمیان رکاوٹ نماز. اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ شخص جو مومن ہوتا ہے اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو مومن تو ہے لیکن وہ قابل مومن نہیں. اس کا مطلب دیکھیے ہو سکتا ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کو یہ نماز مسجد میں مطلب نہیں ہے، وہ کبھی نماز ادا نہیں کرتے ہیں. لیکن جو ایک مومن ہوگا، جو سچا مومن ہوگا، وہ ہمیشہ نماز ادا کرے گا، اس کی پابندی کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه الذنوب كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور درخت کے پتے جھڑ رہے تھے. راوی کا بیان ہے کہ پتے جھڑنے لگے تو آقا کریم نے فرمایا کہ بے شک جب کوئی مجھے آواز دی یا ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا کہ بے شک جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرے تو اس سے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے. بسم اللہ الرحمن